بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کافی لمبے عرصے کے بعد کیا حال چال ہیں میری پیاری پیاری بہنوں کے، ماؤں کے، جو مجھے اتنا سارا مس کر رہی تھیں۔ آپ لوگوں کے اتنے میسیجز آ رہے تھے، آپ یہ ایک ولاگ بنا کے اپلوڈ کر دیں، اتنے منتھ ہو گئے ہیں آپ کی آواز نہیں سنی۔ تو جزاک اللہ کہ آپ لوگ مجھے اتنا سارا مس کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی میں انسان جو ہے نا وہ بہت نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں زندگی کی کن الجھنوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ زندگی کی پریشانیاں، کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس لاسٹ کچھ منتھس میں ایسے آئے کہ بس جس نے نا بہت بری طرح مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا اندر ٹھیک نہیں ہوتا نا تو آپ کا اس طرح سے کچھ بھی ایسا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا اس طرح سے نہ تو میں یوز کر پا رہی تھی اور نہ ہی میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی۔ چھوٹے موٹے کلپس کبھی کبھار لے لیے جو آج ایک ویڈیو کی صورت میں آپ سے شیئر کر رہی تھی، اور کبھی بھی میں کوئی اپنی پوسٹ لگاتی ہوں کچھ بھی آپ لوگ اتنا فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی پلیز ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ آج میں نے سوچا کہ چلو کچھ دعائیں آپ لوگوں سے سمیٹی جائیں، کچھ دل کی باتیں آپ لوگوں سے کی جائیں، اور جو مس کر رہے تھے ان کے لیے آج میرا یہ اسپیشل ولاگ ان کے لیے ہے۔ کچھ منتھ پہلے نا میری فیملی میں بہت قریبی میری جو ہے نا اپنی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی۔ میرے جو ہے نا ینگ کزن، میرا جو ہے میری نند کا بیٹا، بالکل ینگ 24-25 ایئرس کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس نے ہم سب کو بہت بری طرح جو ہے نا جھنجھوڑ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ بچے آپ کو پتہ ہے والدین کے لیے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، کتنے پیارے، اور ایک ماں وہ کیسے ان سب چیزوں کو برداشت کر سکتی ہے۔ اور پھر ایز اے مدر ہم سب نے بہت اس چیز کو سفر کیا، بہت زیادہ، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بچے تو سانجھے ہوتے ہیں، اور کسی کی ماں کا دکھ، وہ بھی آپ کی اپنی فیملی میں اتنا قریبی رشتہ، اس چیز نے ہمیں بہت توڑ کے رکھ دیا۔ 2 منتھ تک یہی ٹرامے میں ہم لوگ رہے، اور اس کے بعد جب اس بچے کا تھا 40واں تھا، اس دن میرے جو جیٹھ ہیں، جو میرے بردر ان لا ہیں، نوید کے بڑے بھائی، ان کی اچانک سے بہت طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ۔ ان کو جو ہماری سٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں لے جایا گیا، انہوں نے کہا نہیں گجرات لے جائیں، انہوں نے کہا لاہور لے جائیں، تو بس ان کے ساتھ بھی سڈنلی بہت بیڈ ہوا، بہت ہی برا، ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہوئی۔ ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ رہے پورا 1 منتھ، اور ان کے دونوں کڈنی بھی ڈیمیج ہو گئے، اور استغفر اللہ، بہت ہی بڑی آزمائش کہ وہ بھی ڈائلسس پہ چلے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ان ساری چیزوں سے اتنے سالوں سے سفر کر کے کتنا دل جو ہے نا بس ایسے ہو چکا ہے نا کہ جب میں نے اپنے بردر ان لا کی یہ ساری سچویشنز دیکھی سنی تو مجھے خود بہت زیادہ شوق لگا، بہت زیادہ۔ انسان کتنا بھی بہادر ہوتا ہے نا، اپنی اندر وہ جتنی بھی توانائی رکھتا ہو، جتنا بھی وہ سٹرانگ ہو نا، اپنے پیاروں کا دکھ اسے جو ہے نا وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ 2 انسیڈنٹ اس طرح کے میری فیملی میں ہوئے جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور پھر میں کہتی ہوں ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا، سب کچھ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ بس سوشل میڈیا تو سمجھے میرے دل سے اتر کے ہی رہ گیا، نہ میں کبھی یوٹیوب کھولی، نہ کسی کی ویڈیوز دیکھی، نہ اپنی بنائی، نہ اپلوڈ کی۔ بس اسی لیے یہ سارے منتھس بہت پریشانی میں گزرے، اور لیکن ایک بات کہ آپ لوگ مجھے ابھی تک نہیں بھولے، آپ لوگ مجھے اتنا سارا پیار دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ میسیجز کرتے ہیں، پرسنل میسیجز کرتے ہیں، آپ لوگ میری پوسٹ کے نیچے آ کے میسیجز کرتے ہیں، تو مجھے بھی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ جو یوٹیوب کا سفر تھا وہ 4-5 سال کا سفر تھا، اور اس میں ایز اے فیملی ظاہر ہے اگر کوئی بندہ مس ہوتا ہے تو ہم اس کو obviously جو ہے نا بہت یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ میں اتنے ڈرامے میں تھی، پھر میری اپنی ہیلتھ ایشوز تھے، تو ان سب چیزوں کو لے کے میں اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں پوسٹ کر کے آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں، کچھ کروں، کیونکہ کبھی کبھی آپ کا دل اتنا پریشان ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں خیر کے معاملات رکھے ہمیشہ، اور کبھی بھی کسی پہ وہ بوجھ نہ ڈالے، کیونکہ ہم انسان بہت ناتواں ہیں،
بہت کمزور ہیں. ہم جتنے بھی بہادر بنے نا، ہمیں اپنوں کا دکھ، اپنوں کی تکلیفیں ہمیں اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو بس یہ ساری ایشوز تھے، یہ سارے مسئلے مسائل تھے کہ بالکل بھی کر لیں. 4-5 منتھ آئی تھنک راؤنڈ اباؤٹ ہو گئے ہیں، میں نے کوئی ویڈیو نہ بنائی نہ اپلوڈ کی. کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا کلپ میں نے بنا لیا تو بنا لیا، لیکن وہ بھی کبھی بھی جو ہے نا ویڈیو ایڈٹ کرنا، یہ سب کرنا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. بس آپ لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے، آپ نے جو ہے نا وہ میرے اس پیارے سے ہمارے جو بچہ گیا ہے، اتنی سڈن ڈیتھ اس کی ہوئی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اور اس سے بھی زیادہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے، آپ نے نوید کے بڑے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے علاج بہت مہنگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو چیزیں ہیں وہاں پہ، یہ سب کچھ مینیج کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آپ لوگ نوید کی ہیلتھ کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، بس آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. اسٹل ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا. بڑی ساری بہنیں مجھے انسٹا پہ میسیج کر رہی تھیں، آپ ہی لگتا ہے بھائی کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے، آپ اسی لیے کہیں بیزی ہو گئی ہیں. تو نہیں، زندگی رہی میری انشاءاللہ تو جب ان کا ٹرانسپلانٹ ہوگا ایک ویڈیو میں ضرور اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ یوٹیوب کی صورت میں نا بہت پیارے سے لوگ اللہ نے مجھے دیے ہیں، بہت پیارے، جو بے لوث دعائیں کرنے والے اور میری فیملی کے لیے فکر مند ہونے والے، اسپیشل میرے ہسبینڈ کے لیے آپ لوگوں نے اتنی ساری دعائیں کرتے ہیں نا. تو انشاءاللہ جب آپ کی میری ہم سب کی دعائیں رنگ لے کے آئیں گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. اور کبھی کبھی زندگی کے جو امتحان ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں، ہم انسان تھک جاتے ہیں، لیکن وہ امتحان ایک امید مجھے ضرور ہے اپنے رب کی ذات پہ کہ وہ ختم ضرور ہوتے ہیں. اور بس اسی وقت کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے میرے لیے. آپ جو میرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ساری آسانیاں کرے. پلس یقین کریں کہ یہ زندگی جو ہے نا دن بدن پاکستان میں تو مہنگائی ہو رہی ہے، یہاں یورپ کنٹریز میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت مہنگائی ہو چکی ہے. سو ہمیں اس زندگی کی گاڑی کو لے کے چلنے کے لیے نا بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی رمضان کے منتھ میں اور میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ ہم لوگوں نے ساری رات جو ہے نا وہ جا کے سموسے بنائے، رولز بنائے. میرے اپنی ہیلتھ ایشوز تھے، میں نہیں کر سکتی تھی اتنا، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کی ضرورتیں تھوڑی ہوتی ہیں، ان کی خواہشیں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کے بچے کچھ نہ ملنے پہ بھی صابر رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، تو ایز اے پیرنٹس بھی بہت فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کریں. اور بچوں کی بھی ضرورتیں، بچوں کی بھی یہ سب چیزیں کافی بڑھ جاتی ہیں. تو ان سب کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ حرین کو مس کر رہے ہوتے ہیں. بس بچے الحمدللہ سے ٹھیک ہیں. آپ کو پتہ ہے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل یہ سب. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں نا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی امتحانات سے فری ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش میں اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور بس اللہ تعالیٰ میں ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ ہم پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے. ہم انسان سچ میں بہت کمزور ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری ہمت پہلے سے بہت کم ہوتی جاتی ہے. سچ میں پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ 35 ایئرس کو جب آپ کراس کرتے ہیں نا، اور اس کے بعد جہاں پہ آپ مینٹلی بہت سی چیزوں کو لے کے آپ مضبوط ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کمزور بھی پڑ جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہمت دے کے رکھے. آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھنا ہے. اور دوسرا آپ لوگوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جو سسٹرز یہاں یورپین کنٹریز میں ہیں، اگر وہ ڈریسز بائی کرنا چاہتی ہیں، پاکستانی ڈریسز اور
میں اپنا ایک نمبر جو ہے وہ اس ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی. آپ لوگ اس پہ کانٹیکٹ کر کے میرے واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں، اور میں آپ کو آپ کے نمبر کے تھرو ایڈ کر لوں گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو ڈریسز کی میری آپ جو ہے نا جو بھی اپ کمنگ ہوں گی سسٹم وہ آپ سب میرا دیکھ سکتے ہیں. کوئی لینا چاہیں آل اوور یورپ میں میں ڈیلیور کرتی ہوں. ڈریسز کا جو کام میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے بہت چھوٹے پیمانے پہ اسٹارٹ کیا ہے، تو بس آپ لوگوں نے دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جتنے بھی ہم ہاؤس وائف ہیں نا جو زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں، ان سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے، سب کے لیے دل سے دعا ہے. اور آپ لوگوں نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو برے لوگوں کے شر سے بچا کے رکھے، شیطان کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، بدنگاہوں کی نگاہ بد سے بچائے. آمین آمین آمین. اور کافی حد تک مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب سے میں نے سوشل میڈیا کو چھوڑا ہے نا، ایک تھوڑا ڈفرینٹ سا سکون میری لائف میں آ گیا ہے. سچ میں یہ بات میں آج اپنے ایک دل کی بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں. جب ہماری زندگی کسی کے سامنے بالکل اوپن ہوتی ہے نا، تو جہاں پہ پیار محبت کرنے والے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں نا بے غرض تھے، وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی حال میں بھی آپ کو جینے نہیں دیتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کی نظریں بس اللہ تعالیٰ معاف کرے اور برے لوگوں کی بری نظروں سے بچا کے رکھے. اس لیے جو ہے نا میرا دل بہت پھیکا پڑ گیا تھا سوشل میڈیا سے. تو میرا دل پتہ نہیں شاید راؤنڈ اباؤٹ 1 ایئر ہو گیا ہے میرا دل کٹ کے رہ گیا ہے کہ جب آئے روز کبھی نوید بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی میں خود بیمار، کبھی کچھ چل رہا ہے کبھی کچھ چل رہا ہے. تو میرے اپنے دل نے نا مجھے ایک الارمنگ مجھے دی کہ شاید مجھے سوشل میڈیا کو اس طرح سے جوائن نہیں کرنا چاہیے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو کوئی نہیں، رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے. اور جو میرے کلائنٹ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنے ہیں وہ آج تک پرسنلی میرے ساتھ ہیں، اٹیچ ہیں، مجھے آرڈرز دیتے ہیں، کھانوں کے آرڈرز دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں میرا کھانا الحمدللہ. اور بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا کہ پتہ نہیں کہاں سے انسان کا رزق چل کے انسان تک پہنچ جاتا ہے. اور رزق کا وعدہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ پہ لیا ہوا ہے. مجھے زندگی میں کبھی بھی رزق کی اس طرح سے ٹینشن نہیں ہوئی ہے الحمدللہ. تو بس اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جو ایک باغ ہے، جو ایک گھر ہے، اس کو شاد و آباد رکھے، بچوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ اور سلامتی والی زندگی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ رزق حلال ہمیں کمانے کی بھی توفیق دے، ہمیں کھانے کی بھی توفیق دے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں نا، اس میں جو ایک آپ کو پیس آف مائنڈ ہوتا ہے نا، اس کی ایک اس کا لیول ایک الگ ہی ہے. چاہے آپ کتنی محنتیں کر کے اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں نا، آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مائنڈ بڑا ریلیکس ہوتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کبھی بھی ملامت نہیں کرتا. اور بس اسی چیز کو لے کے 8 سال ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ بیمار ہیں، 8 سالوں سے یہ چیزیں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کرے جلدی میرے پیپرز بن جائیں. اور جب آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس پیپرز ہوتے ہیں، آپ لیگلی کہیں پہ جاب کر سکتے ہیں، تو پھر بڑے ساری چیزیں اس میں نا ریکور کر جاتی ہیں. اور ورنہ پھر بہت کچھ جو ہے نا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ابھی یہ جو کھانے کے آرڈرز ہیں دیکھنے میں تو شاید ایک ویڈیو کی حد تک ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنی ساری محنت ہوتی ہے. فوڈ کو لے کے آنا، اس کو پھر ریڈی کرنا، بنانا، فریز کرنا، پھر ساری ڈیلیوریز کرنا. ہمارے 99% سارے کلائنٹس پیرس کے ہیں اور ہم لوگ پیرس سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے دور ہیں. تو یہ سارا کام کرنا آسان نہیں ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو شاید آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو. آپ لوگوں نے مجھے اسپیشل اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، خوشیاں لے کے آئے میری اور آپ سب کی زندگی میں. آمین آمین. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. کوشش کروں گی کہ جلد آپ سے ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.